أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے، ہونا تو توبہ پر چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کرنے پر چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں، مگر توبہ کی قبولیت میں جو نوجوانوں کے لیے سب سے اہم مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کا دل دکھایا ہوا ہے۔ جب ہم کسی کا دل دکھا کر رب کے حضور توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رب العالمین توبہ میں بھی قبولیت کی مہر عطا نہیں فرماتا ہے۔ تو لہذا آج ہم اس عنوان کو سمجھیں گے جو توبہ کی قبولیت کے اندر آر بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کا کلام سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 23، اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ اے لوگو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف، بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اے سننے والے تو ان کے سامنے اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا، ان کی بات ماننا، اپنے بازو ان کے لیے بچھا کے رکھنا۔ ماں اور باپ کا مقام کتنا بلند ہے، اس سے اندازہ لگائیے کہ سورہ لقمان کی آیتیں ہیں۔ اللہ کا کلام فرماتا ہے، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو، رب کا فرمان ہے، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ ایک اور مقام پر قرآن فرماتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور اپنے ماں باپ کا کہا مانتے رہو۔ میرے محبوب کے فرمان کے مطابق جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں ان کا رب اس سے راضی ہے، جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے۔ میرے محبوب کے فرمان کے مطابق میرے آقا نے فرمایا، اگر میں نفل کی نیت باندھوں اور ساتھ میرے والد یا والدہ میں سے کوئی مجھے آواز دے تو میں نفل چھوڑ کر اپنے ماں باپ کو جواب دینے کے لیے چلا جاؤں۔ یہ میرے محبوب کا فرمان ہے۔ اس صحابی کو فرمایا کہ جس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں پوری زمین اپنے ماں باپ کو گھما لوں اور کندھے پر بٹھا کر گھماؤں، ایسی زمین سے گزروں کہ جہاں تپتی ہوئی تپش کا عالم یہ ہو کہ کچی بوٹی ڈالی جائے تو وہ بھن کر بوٹی بن جائے، ایسی زمین کے اوپر سے گزروں چل چل کر پیدل کہ میرے پاؤں میں ورم پڑ جائے، میری چمڑی اکھڑ جائے، تو کیا میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا؟ وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو مہینے کے 2000 روپے خرچی دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے، ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے گھر عالیشان بنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے ماں اور باپ کا حق ادا کر دیا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں خود اوپر رہتا ہوں، ماں باپ کو تکلیف نہ ہو انہیں نیچے رکھتا ہوں، جو یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت میں نے اپنے ماں اور باپ کا حق ادا کر دیا، سنیے میرے محبوب نے کیا فرمایا۔ اس نوجوان نے سوال کیا تھا، میں پوری زمین اپنے ماں باپ کو کندھے پر بٹھا کر گھماؤں، تپتی ہوئی زمین پر چلوں، حج کرواؤں اور میں صفا مروہ کی سعی بھی کروا دوں، تو کیا میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے؟ غیب بتانے والے نبی کے فرمان پر قربان جائیے۔ فرمایا، حق کی بات تو بہت دور کی بات ہے، جس وقت تو پیدا ہو رہا تھا اس وقت تیری ماں کو جو تکلیف کے جھٹکے لگ رہے تھے، ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا بھی حق تو نے ادا نہیں کیا ہے۔ ہم 500 روپے ماں کے ہاتھ میں دے کر، 2000 روپے 3000 روپے ماں کے ہاتھ میں دے کر یہ سمجھیں کہ ہم نے ماں اور باپ کا حق ادا کر دیا ہے۔ پوچھئے ان سے کہ آج جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں،
کہ ان کی ماں کی ممتا آج انہیں کتنا تڑپا رہی ہے۔ جن کے آج دنیا میں ماں باپ نہیں ہیں، ان سے جا کر پوچھئے کہ یہ نعمت چھین جانے کے بعد کتنی انسان اپنے اندر کمی محسوس کرتا ہے۔ نوجوانوں، آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آج آپ کو آفتوں سے جو چیز بچاتی ہے وہ آپ کی ماں کی دعا ہے۔ آپ کے ایکسیڈنٹ ہونے سے جو چیز آپ کو روکتی ہے وہ آپ کی ماں کی دعا ہے۔ لاکھوں کا نقصان آپ کے ہونے سے بچتا ہے وہ آپ کی ماں کی دعا ہے۔ آپ کی پوری دنیا دشمن بنی ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو عزتیں دی ہیں، یہ آپ کی ماں کی دعا کا صلہ ہے، آپ کے والد کی شفقت کی یہ تربیت ہے۔ مجھے بتائیے، جس ماں اور باپ کا مقام یہ ہو کہ الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن جنت کے ذکر کو بیان کر رہا ہے، کہیں فرمایا جنت میں تمہیں نعمتیں دی جائیں گی، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلہم ذلا ذلیلا، اور پھر فرمایا وہ جنت کہ وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ آخری آیتوں میں فرمایا جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا۔ وہ جنتیں کہ جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے رب ان سے کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، رب العالمین اور رب رحیم کی طرف سے تم پر سلام ہو۔ وہ ساری جنتیں رب نے دنیا میں کہاں رکھی ہیں؟ ہم جا کر فرانس میں، پیرس میں، اور ہم جو ہے کشمیر میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ نے وہ ساری جنت ہر کسی کے گھر میں، بلکہ گھر میں بھی نہیں، اللہ نے وہ ساری جنت اللہ نے آپ کے اور میرے ماں باپ کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ ساری جنت کو سمیٹ کر اللہ نے ماں کے قدموں تلے دبا دیا ہے۔ غیب بتانے والے نبی کے فرمان پر قربان، فرمایا جس نے اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دیا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دے دیا ہے۔ اتنا بڑا ماں کا مقام ہے، مگر افسوس، صد افسوس کہ آج چھوٹی سی انا کی وجہ سے نوجوان اپنے ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ اور ماں میری دشمن ہیں۔ آج جو عید کی نماز پڑھ کر تھکن کے باوجود بھی اپنے ماں اور باپ کی قبر پر جاتے ہیں کیونکہ وہ دنیا میں نہیں، تو مجھے بتائیے جن کے دنیا میں آج ماں باپ موجود ہیں وہ اپنی ماں اور باپ کی قدر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ذرا سوچئے تو صحیح کہ ماں نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے، اپنے منہ کا لقمہ آپ کے منہ میں ڈال دیا ہے۔ وہ نوجوان جس کی داستان سننے کے بعد سخت سے سخت دل بھی موم پڑ جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، کہ جس کی ماں کو اللہ نے خوبصورتی کی اعلیٰ منزلیں عطا کی تھی، شادی کے 7 مہینے کے بعد شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور 3 مہینے کے بعد اللہ نعمت اولاد کی عطا فرما دیتا ہے۔ لوگوں نے بہت مشورہ دیا کہ اسے اٹھا کر کسی ویلفیئر سوسائٹی میں دے دو، ایدی میں دے دو اور اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ اللہ اکبر! اس ماں کے الفاظ تھے کہ میں اپنے اس بچے کے لیے اپنی زندگی قربان کرتی ہوں۔ اس نے اپنی زندگی قربان کر دی اور اس کا زندگی کا ایک ہی مقصد بچا تھا کہ میں اپنے اس لال کو دنیا کی نظروں میں بڑا آدمی دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ میں سے ہر ایک کی ماں کی بھی یہی سوچ ہوگی۔ نوجوانوں، کبھی آپ کی ماں آپ کو قدموں میں گرنے نہیں دے گی۔ کبھی آپ جا کر آزمانا ہو تو ماں کے قدموں کو ہاتھ لگا کر بوسہ لے، اسی وقت ماں کا کلیجہ پھٹ جائے گا، اٹھا کر سینے سے لگا لے گی اور آپ کو اور کیا چاہیے ہوگا۔ رب نے ماں کو وہ مقام دیا ہے۔ آپ شرابی ہوں گے، آپ زانی ہوں گے، آپ چور ہوں گے، آپ ڈاکو ہوں گے، آپ مجرم اعظم ہوں گے، مگر ماں کی نظر میں آپ سے بڑھ کر نیک کوئی نہیں ہوگا۔ ماں کی نظر میں آپ سے بڑھ کر دنیا کا خوبصورت انسان کوئی نہیں ہوگا۔ حبشی بچے کی ماں بھی کہہ رہی ہے میرا بچہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، پاکستان میں رہنے والی ماں بھی کہہ رہی ہے میرا بچہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ دنیا کی ہر ماں کی نظر میں بچہ چاند اور سورج کی خوبصورتی کو بھی کراس کر چکا ہوتا ہے۔ جس کی دیکھنے کا عالم یہ ہے، جس کی نظر کی کیفیت یہ ہے کہ وہ حبشی بچہ بھی ماں کو چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے، اس محبت کا اور اس پیار کا اندازہ بھی تو آپ خود لگا لیجئے۔
وہ نوجوان بڑا ہو جاتا ہے، رفتہ رفتہ اپنی زندگی گزارتے گزارتے بڑا ہو گیا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، صحبت غلط مل جاتی ہے، شراب اور نشے کا عادی بن جاتا ہے۔ جس ماں نے اس بچے کے لیے گھروں کے برتن مانجے، گھروں کی صفائی کی، گھروں کے اندر جا کر لوگوں کی گندی نظروں سے بچا کر اپنی بچی کی تربیت کی، پائی پائی جمع کر کے اسے جوان کیا، یہ دوستوں کی غلط صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے گھر میں آتا تو نشے میں ہوتا۔ جس ماں نے جوانی قربانی کی، جوان قربان کر دی، اس ماں کے اوپر یہ نوجوان ہاتھ اٹھاتا تھا۔ مجھے بتائیے، جس وقت ماں کے سامنے آواز بلند کرتے ہیں نا، رب کا عرش ہل جاتا ہے۔ ماں کے اوپر ہاتھ اٹھانا، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم کا رواں رواں کانپنے لگ جاتا ہے۔ ماں پر ہاتھ، اللہ اکبر، یہ تو رب کی رحمتوں کا شکر ہے کہ زلزلہ نہ آیا اور پورا کراچی ڈوب نہ گیا، ختم نہ ہو گیا، یہ اس کی رحمتوں اور شفقتوں کی مہربانی ہے۔ ماں پر ہاتھ اٹھاتا ہے، ماں کو مارتا ہے۔ صرف اتنا نہیں، لوگوں نے بتایا کہ اس نے اپنی ماں کی خوبصورتی کا یہ عالم اور یہ کیفیت کر دی کہ اپنے ماں کے بال تک کاٹ ڈالے۔ مجھے بتائیے، وہ بھی تو ماں تھی، مگر ماں کسی کو اپنے بچے کی طرف بڑھنے نہیں دے رہی تھی۔ لوگ مارنے کے لیے آتے تھے تو ماں آڑے آ جاتی تھی، سینہ سامنے کر کے لیٹ جاتی تھی، کہا میرے بچے کو ہاتھ نہ لگانا، میرے بچے تک پہنچنا ہے تو پہلے مجھے ختم کرنا ہوگا۔ لوگوں نے مشورہ کیا کہ اسے اسی بلڈنگ کے نیچے دروازے پر باندھ دیتے ہیں تاکہ جب اس کا نشہ اترے تو اسے ماں کی قدر کا احساس ہو۔ 2 دن تک وہیں بندہ پڑا رہا، کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، مگر رات کے اندھیری میں کہ جب ساری دنیا سو گئی، باتوں کی آواز آ رہی تھی، پڑوس والوں نے دیکھا کہ کیا کیفیت ہے اس گھر میں کہ جس میں ماں اور بچے رہتے تھے۔ بچہ تو نیچے فٹ پارک پر پڑا ہوا ہے، وہ ماں گھر سے کھانا بنا کر نیچے لاتی ہے، اور بچے کی کیفیت یہ بن چکی تھی کہ وہ جو ہے وہ کمزوری کی وجہ سے چبا بھی نہیں سکتا تھا۔ ماں وہ نرم نوالا کر کے اپنے بچے کے منہ میں ڈال کر کہتی ہے، اے میرے لال تو سدھر جا، میں تیرے لیے اپنی جوانی قربان کر چکی ہوں۔ مجھے بتائیے، آج ہم اس ماں کو ستاتے ہیں، اس ماں کا دل دکھاتے ہیں، اس باپ کو پریشان کرتے ہیں، جو باپ آپ کے اور میرے لیے راحت پہنچانے کے لیے نہ جانے دن میں لاکھوں لوگوں کی گالیاں سنتا ہوگا، جس کے اوپر انگلی کوئی اٹھاتا تھا تو انگلی اس کو برداشت نہ تھی، آج سیٹھ اس کا آپ کی وجہ سے اس کے گریبان تک ہاتھ ڈالتا ہے۔ وہ آپ کی عزت اور آپ کی والدہ کی عزت کے لیے اس کی اس بے عزتی کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ وہ باپ جو دھوپ کی اس تپتی ہوئی تپش کے اندر آپ کے لیے، میرے لیے دنیا کی ٹھوکریں کھا کھا کر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دھکے کھا رہا ہے کہ میرے بچے سکھ کی زندگی گزار لیں، مجھے بتائیے آج ہم اس باپ کے سامنے آنکھ اٹھاتے ہیں، اور پھر نوجوان بڑے فخر سے کہتے ہیں میں اپنے باپ کی بھی نہیں مانتا، میں اپنی ماں کی بھی نہیں سنتا۔ مجھے بتائیے ان نوجوانوں کی زندگی کس موڑ پر آ کر کھڑی ہوئی ہے؟ میرے محبوب کے فرمان کا خلاصہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، 3 قسم کے انسان برباد ہیں، ہلاک ہیں، تباہ ہو چکے ہیں۔ جبریل امین نے دعا مانگی ہے اور امام الانبیاء نے اس دعا پر آمین کہا ہے۔ وہ 3 دعاؤں میں سے ایک دعا وہ ہے، فرمایا جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے رب کو راضی نہ کر سکے، جنت نہ پا سکے، اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ جبریل امین فرشتوں کے سرداروں نے دعا کی، ساری کائنات کے عظیم سردار نے اس دعا پر آمین فرمایا تھا۔ یقیناً اس کی ہلاکت اسے نہیں روک سکتی ہے۔ ذرا وہ کبھی آپ اپنی اولاد کو دیکھیے گا، آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ اپنے خاندان میں کسی ماں کو دیکھیے گا کہ رات کے 3 بج رہے ہوں کہ دوپہر کے 2 بج رہے ہوں،
کام کاج میں ہو کہ تھکن ہو کہ سو رہی ہو کہ جاگ رہی ہو ماں، مگر بچے کی رونے کی آواز آتے ہی وہ اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج ہم اپنے ماں باپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، غلط کام کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں ماں اور باپ کو نہیں پتا چلے گا۔ نادانوں، جس وقت ہم چھوٹے تھے جھولے میں سوتے تھے، اس وقت ہم جب روتے تھے نا تو یہ بھی میری ماں کو پتا چل جاتا تھا کہ پیٹ میں درد کی وجہ سے رو رہا ہے کہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ جب بولنا آیا نہیں اس وقت ماں اور باپ کو پتا چل رہا ہے۔ جس وقت ہمارے منہ میں 32 دانت آ گئے، زبان آ گئی، بولنے کے لیے، ما فی الضمیر کے لیے اللہ نے زبان دے دی، اور ہم غلط کام کر کے آئیں اور یہ سمجھیں کہ جو ہے میری ماں اور میرے باپ کو نہ پتا چلے، یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ آپ کی غلط سوچ ہے۔ اپنے آپ کو بدلیے۔ وہ کہانی، وہ واقعہ سچا ہے کہ جھوٹا جو ہمارے علماء نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک نوجوان ایک عورت کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے دنیا کی ہر چیز لانے کے لیے تیار تھا، اس نے شرط رکھ دی کہ ٹھیک ہے اگر تو مجھ سے واقعی میں محبت کرتا ہے تو جا اپنے گھر جا اور اپنی ماں کا دل نکال کر لے آ۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ اس عورت کو ٹھوکر مار دیتا اور کہتا تیری جیسی ہزاروں مجھے مل جائیں، میری ماں کی دعا اگر ساتھ ہو تو، مگر آنے والی 2 کوڑی کی وہ عورت جو ہمارے ماں باپ سے ہمیں دور کر دے۔ اب ہوا کیا اس نوجوان کے ساتھ؟ اس نوجوان نے گھر پر جانے کے بجائے بازار میں گیا، تیز دھار والا چاقو لیتا ہے اور چاقو لینے کے بعد گھر میں داخل ہوتا ہے۔ ماں پہچان جاتی ہے کہ آج اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ ماں نے پوچھ ہی لیا کیا چاہیے تجھے، کیوں آج اتنے غصے میں گھر میں داخل ہوا ہے؟ ماں سے کہنے لگا مجھے تیرا دل چاہیے۔ اللہ اکبر، کیا کہتا ہے تو؟ مجھے تیرا دل چاہیے۔ میرے اور آپ کے جیسا ہوتا تو کہتا کہ بھائی اسے کسی مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دو، یہ پاگل ہو چکا ہے۔ مگر ماں نے ایسا نہ کیا۔ ماں بے لوث محبت کرتی ہے نوجوانوں، یاد رکھیے گا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے آ جا میرے لال، میرے سینے لگ جا اور میرا دل لے کر چلا جا۔ وہ بدبخت انسان کی جس کے پیٹ سے نکلا تھا چھری لے کر اپنے ماں کے سینے میں کھونپ دیتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ اپنے گھر سے کوئی ٹرے یا پیالہ لے کر جاتا ہے، اس کے اندر دل رکھ کر وہ جا رہا ہے تیزی کے ساتھ کہ آج میں اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے جاتا ہے ٹھوکر لگ جاتی ہے، دل ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ ماں کی ممتا اور ماں کی محبت دیکھیے، اس دل میں سے آواز آتی ہے بیٹا گرے ہو تو لگا تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ماں کی محبت یہ ہے۔ دل بھی ماں کی پکار محبت کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہا کہ میرے بچے کو چوٹ کیسے لگ گئی ہے۔ دل سے آواز آئی کہ بیٹا لگا تو نہیں، وہ پھر بھی اس بات کو سنے بغیر آگے بڑھا۔ اس عورت کے گھر پر جا کر کہتا ہے یہ لے تیری جو تو نے مطالبہ کیا تھا میں نے کر دیا، جو ماں کا نہیں ہوا ساری دنیا اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اس عورت نے کہا جو شخص اپنی ماں کا نہ ہو سکا، اپنی ماں کا دل نکال کر لے آیا، اسے ختم کر دیا، وہ میرا کب ہو سکتا ہے؟ جا میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں۔ جو اپنی ماں سے محبت نہیں کرتا میں اس سے محبت کر کے کیا کروں گی؟ کل کو تو کسی کی خاطر مجھے بھی مار ڈالے گا۔ پھر ماں کے دل سے آواز آئی بیٹا گرے تھے تو لگا تو نہیں، یہ سننا تھا کہ اس کے دماغ کی نس پھٹ جاتی ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے، ماں کی محبت ہی دعاؤں کی قبولیت کی کنجی ہے۔ مت پڑیے آپ مولویوں کے چکر میں، مت پڑیے آپ اماموں کے چکروں میں، مت پڑیے آپ اماموں کو اتنے بڑے بڑے چارٹ بنا کر نہ دیں، جا کر اپنی ماں سے دعا کروائیں۔ امام مسجد کیا دعا کر لے گا آپ کے لیے؟ 1000 نمازی ہیں تو 1000 منٹ تو کم از کم 1000 جو ہے وہ لوگوں کی دعا کے لیے چاہیے۔ سب کی الگ پریشانی، الگ دعا۔
مگر دعاؤں کی قبولیت کی مشین گھر میں موجود ہے. اس کے پاس جائیے، اس کی چادر کو بوسہ دیجئے، اس کے پیشانی کو بوسہ دیجئے، قدموں کو بوسہ دیجئے، اس کو راضی کیجئے، اور راضی کرنے کے بعد اس سے کہہ دیں ماں میرے لیے دعا کر دے. صرف ایک جملہ ماں نے کہہ دیا، یا اللہ میری اس بچے کی دستگیری کر دے، مدد کر دے. خدا کی قسم ساری کائنات مل کر بھی آپ کو تباہ کرنا چاہے، سارے لوگ مل کر آپ کو گرانا چاہیں، مگر ماں کی دعا کی پرواز آپ کو گرنے سے ایسے بچائے گی جیسے شیطان اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو کر رب العالمین نے حضرت آدم کو اپنے قرب میں اپنی رحمت میں جگہ دی. ماں کی محبت بھی آپ کو دنیا والوں کی نظر میں شیطان جس طرح دور ہوا اسی طرح دور کر کے رب کی رحمت میں داخل فرما دے گی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماں کو راضی کر لیں. نوجوانوں، اپنے دوستوں کی خاطر ماں باپ کو ناراض مت کرو. دوست ایک نہیں تو دوسرا مل جائے گا، مگر ماں رات کو 2 بجے تک آپ کا انتظار کر رہی ہے گھر میں کہ میرا لال گھر میں آیا کہ نہیں آیا. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ چھپ کر گھر میں داخل ہوں گے، کنڈی لگا کر کمرے میں چلے جائیں گے، چادر اوڑھ کر سو جائیں گے، ماں کو پتہ نہیں چلے گا؟ اس منزل اور کیفیت پر آپ پوچھیں گے نا، آپ پہنچیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا زندگی رہی تو کہ بتاؤ رات کو 3 بجے آپ کا لال آیا نہیں تھا تو آپ کو نیند آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ یہ مت سمجھیے کہ ہم گھر میں نہیں تو ماں باپ سکون سے سو گئے ہیں. رات کو 4 بجے آپ داخل ہوں اس کے بعد ماں کو سکون کی نیند آتی ہے. محبت اور پیار کا رشتہ اتنا گہرا ہے، خدا نہ کرے کبھی آپ کو سڑک پر کوئی تکلیف پہنچے نا تو روح اس کی وہاں کانپ جاتی ہے. وہ کہہ دیتی ہے آج بہت بے چینی ہے زندگی میں، دل گھبرا رہا ہے، نہ جانے کیا ہونے والا ہے، بس اللہ میرے لال کی خیر کرے. گرے آپ ہیں، تکلیف آپ کو ہوئی ہے، درد آپ محسوس کر رہے ہیں. آپ سے زیادہ درد اگر دنیا میں کوئی محسوس کر رہا ہے تو وہ آپ کی سگی ماں ہے. پھر بھی ہم اپنے ماں باپ کو تنگ کریں، پھر بھی ہم اپنے ماں باپ کو پریشان کریں، پھر بھی ہم اپنے ماں باپ کو، جس کا دل ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے جاتے جاتے ماں اس دنیا سے جاتی ہے نا تو اسے ایک ہی فکر ہوتی ہے میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. اسی کیفیت میں وہ دنیا سے تڑپتی چلی جاتی ہے. مجھے بتائیے نا، والد دھوپ میں سڑ رہا ہے، والدہ کچن کی تپتی ہوئی اس دعاؤں کے درمیان اپنی زندگی کا آدھا حصہ کاٹ رہی ہے. کس کے لیے کاٹ رہی ہے؟ ہمارے تو ورکنگ ڈے کے بعد جب آف ڈے آتا ہے، اتوار کا دن، تعطیل کا دن، تو ہم تو پورا دن سوتے ہیں، مگر ماں کے لیے تو کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے. چھٹی تو ہماری عید کے دن بھی ہوتی ہے عید کی نماز پڑھ کر اکثر سو جایا کرتے ہیں، لیکن مجھے بتائیے اس دن بھی تو کھانا ہم نے کھانا ہوتا ہے، کون تیار کر کے دیتا ہے؟ ہماری ماں ہے جو کچن میں عید کے دن بھی کچن میں کھڑے ہو کر آگ کی اس چولہے کی تپتی ہوئی ہواؤں میں ہمارے لیے اسپیشل کھانا تیار کرتی ہے. 8 گھنٹے ہم کام کر کے آتے ہیں تو جیسے میدان فتح کر لیا، گھر میں آ کر تان توڑتے ہیں، ماں اور بیوی کو پریشان کرتے ہیں. وہ بھی تو پورا دن گھر میں کام کر رہی تھی. افسوس، صد افسوس اس بات پر ہے کہ نوجوان آج دنیا کو راضی کرنے کے لیے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں مگر اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے نہیں لگے ہوئے. قرآن کیا فرماتا ہے جنت کے متعلق؟ ایک بات بیچ میں رہ گئی. فرمایا جنت کی چوکھٹ یہ ہے کہ چوکھٹ کا عالم یہ ہے کہ عرضھا کعرض السماء والارض، آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر جنت کی چوکھٹ ہے. اتنی بڑی جنت اللہ نے دنیا میں آپ کے ماں اور میری ماں کے قدموں تلے دبا دی ہے. جن کے ماں باپ ان سے راضی ہیں نا، یاد رکھیے گا وہ دنیا میں کبھی رسوا نہیں ہو سکتے ہیں، وہ دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتے ہیں. لہذا آج کا جمعۃ المبارک کا عظیم دن، ابتدائی لمحات میں یہی بات سنی کہ دعاؤں کی قبولیت میں اور کون سی چیز بنتی ہے؟ سب سے پہلی چیز ماں کا دل دکھانا اور ماں کی ناراضگی.
اگر آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے، وقت کا ولی بھی آپ کے لیے دعا کرے، رب تعالیٰ اس کی دعا نہیں سنے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ وقت کا ولی آپ کے لیے دعا نہ کرے، امام مسجد آپ کے لیے دعا نہ کرے، کوئی مفتی، کوئی شیخ الحدیث، کوئی عالم، کوئی ولی، کوئی اللہ کا مقرب نیک بندہ آپ کے لیے دعا نہ کرے، مگر آپ کی ماں کی دعا آپ کے ساتھ ہے، تو سمجھ لیجئے اب آپ کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ماں کی دعا ساتھ ہے تو سارے کام آسان ہیں۔ آخر میں ایک واقعہ بنی اسرائیل کا جو میرے محبوب کی زبانی میرے محبوب نے صحابہ کو سنایا اور ان کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ میرے محبوب نے فرمایا ایک نوجوان عابد عبادت کرنے والا بنی اسرائیل میں، اس نے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنے لیے جنگل میں ایک کمرہ بنوایا تھا، وہاں بیٹھ کر وہ عبادت کرتا۔ اس کی ماں اس سے ملنے آیا کرتی تھی، مگر اتفاق ایسا تھا کہ ایک دفعہ جب ماں ملنے آئی تو وہ نماز میں مشغول تھا۔ دروازے پر ماں نے دستک دی، آواز سن لی تو اب اس کیفیت میں تھا کہ نماز پوری کروں کہ ماں کو جواب دوں، ابھی اس کشمکش میں تھا کہ ماں واپس چلی جاتی ہے۔ دوسرا دن ہوتا ہے، ماں پھر آتی ہے اور وہ نوجوان پھر عبادت میں مشغول ہے، اس کیفیت میں ہے کہ کیا کروں، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، ماں واپس چلی جاتی ہے۔ تیسرا دن ہو جاتا ہے، ماں پھر آتی ہے، وہ عبادت میں مشغول ہے کہ اب رب کی بندگی کروں کہ ماں کو جواب دوں، ماں بھی پھر چلی جاتی ہے اور جاتے جاتے ایک جملہ کہہ کر چلی جاتی ہے، ناراضگی جس سے ظاہر ہو رہی ہے۔ الفاظ کیا ہیں اس کی ماں کے کہ مشہور زمانہ جو عورت ہے، بدنام زمانہ عورت، اس کے ساتھ تیری نسبت ہو اور تو ذلیل ہو جائے، یہ ماں کہہ کر چلی جاتی ہے۔ اس آدمی کی عبادت کی شہرت اتنی تھی کہ اس وقت کا بادشاہ بھی اس کا فین تھا کہ اتنا آدمی نیک ہے، اس سے دعائیں کرواتا۔ اچانک اس کی ماں کے الفاظ کے نکلنے کے بعد لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ذرا اس کو آزمائیں تو صحیح کہ یہ آدمی واقعی میں نیک ہے یا نہیں۔ مشہور زمانہ گناہ کے اندر بدنام زمانہ جو عورت تھی، اس کو تیار کیا اور کہا کہ تو اس کے گھر پہ چلی جا رات کے وقت میں اور بتا یہ کیا کرتا ہے، تیری طرف دیکھتا ہے کہ نہیں۔ وہ عورت جاتی ہے، ایک دن جاتی ہے، کوئی رزلٹ نہیں، دوسرے دن جاتی ہے، اس نے توجہ تک نہ کی، وہ نماز میں مشغول ہے۔ تیسرے دن اس عورت نے اپنی بے عزتی محسوس کی، باہر نکل کر چرواہا کے ساتھ گناہ کرتی ہے اور پھر اس گناہ کے بدلے میں اسے اولاد مل جاتی ہے۔ اولاد لے کر عوام کے درمیان جا کر کہتی ہے، اس نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ تو کہا کہ یہ بچہ اس نیک آدمی کا ہے، یاد ہے تم نے مجھے فلاں وقت میں اس کے پاس بھیجا تھا، اس نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے، میں اس وقت تم سے کہتی تو تم شاید میری بات نہ مانتے، اس لیے دلیل کے طور پر بچے کو لے آئی ہوں۔ بادشاہ تک بات پہنچ جاتی ہے، بادشاہ اپنے محافظوں کو بھیج کر عدالت لگواتا ہے، اس کو اٹھوا لیتا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ کے محافظین اس کے گھر میں آتے ہیں، دروازہ توڑ، یہ کر وہ کر، اس کو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں۔ وہاں پہنچتا ہے تو بادشاہ بھی غصے میں، وہ عورت بھی وہاں کھڑی ہے، بچہ بھی ہاتھ میں ہے، دماغ میں ساری کہانی گھوم جاتی ہے، ماں کے الفاظ بھی یاد آ جاتے ہیں کہ ماں کے یہ الفاظ تھے آج پورے ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا میں سچا ہوں، میرا رب جانتا ہے، پوری دنیا آج میرے مخالف ہے، اگر کوئی بچائے گا تو میری ماں کی دعا بچائے گی۔ اس نے کہا مجھے صرف مہلت دے دو کہ میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ عبادت میں اتنا مشہور آدمی تھا، لوگ اس کی گیت گاتے تھے، بادشاہ نے اجازت دے دی، وہ ماں کے پاس گیا، قدموں میں گر گیا، معافی مانگی، کہا ماں وہ تیرے الفاظ پورے ہو چکے ہیں، اب بچائے گی تو تیری ذات مجھے بچا سکتی ہے، رب تعالیٰ کے حکم سے تو ہی مجھے بچا لے، اب تو میرے لیے کوئی سبب بنا دے، دعا کر دے اپنے رب کے حضور۔ ماں نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ میرا بچہ اگر سچا ہے تو اس کی مدد کر دے، یہ اگر سچا ہے تو اس کی دستگیری کر دے۔ وہ کہتا ہے اب چلو میرے ساتھ، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے ماں کی دعا میرے ساتھ تھی،
اس لیے اب مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ سینہ چوڑا کر کے جاتا ہے، کہتا ہے اب بتاؤ کیا کیس ہے؟ عورت کہتی ہے یہ تیرا بچہ ہے، گناہ تو نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اس نے کہا میں اللہ کی کتاب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اپنی ماں کی بھی قسم کھا سکتا ہوں، مگر میں نے کوئی ایسا کام نہ کیا۔ بادشاہ اور سارے لوگوں نے پوچھا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ عورت کہتی ہے تیرا بچہ ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اسی بچے سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ بچہ گود میں ہے، کیسے بولتا؟ اس نے اشارہ کیا، ماں کی دعا کی پرواز کی تیزی دیکھیے، جس کو بولنا نہیں آتا اللہ نے اسے بھی زبان عطا فرما دی تھی۔ وہ بچہ بول پڑا اور کہنے لگا میرا باپ یہ نہیں، میرا باپ فلاں چرواہا ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، گناہ اس سے ہوا ہے، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے۔ اللہ نے ماں کی دعائے ضرر کی وجہ سے ذلیل بھی کیا اس کو، اور ماں ہی کی دعا اور دعائے رحمت کی وجہ سے اللہ نے اسے پھر سے شان والی زندگی عطا فرما دی۔ بابا فرید الدین گنج شکر ولی کیسے بنے تھے؟ ماں کی خدمت اور ماں کی دعا کی برکت سے۔ ماں نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا یا اللہ میں اپنے اس فرید سے راضی ہو چکی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اللہ نے اس فرید کو بابا فرید بنا دیا تھا۔ آج پوری دنیا وہاں جا کر راحت محسوس کرتی ہے، وہ بھی ماں کی دعا کا صلہ ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو ولی بننے کی دعا دے سکتی ہے، ولایت اسے مل سکتی ہے، ساری کائنات اس کے در پر جا کر رحمت سکون پا سکتی ہے، تو وہ سکون اور رحمت آپ اپنی ماں کی چوکھٹ پر بھی پا سکتے ہیں۔ لہذا اپنی ماں سے محبت کیجیے۔ ماں اگر ناراض ہے تو آپ منائیے اسے، یہ پتا چلے کہ فلاں اتنا دین کا کام کرتا ہے، ماشاءاللہ عبادت میں آگے ہے، معتکف ہے، فلاں ہے، نمازی ہے، پہلے سب کا نمازی، مگر ماں اس سے ناراض ہے تو اعتکاف کا کیا فائدہ ہے؟ ماں اس سے ناراض ہے تو جمعے اور عیدین اور نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ لہذا ماں کو راضی کیجیے، سجدوں میں بھی سرور ملے گا، سجدوں کے اندر بھی لذت محسوس ہوگی۔ اور بس ایک بات، ماں اگر کوئی غیر شرعی کام کا حکم دے، کہے کہ بیٹا داڑھی کٹوا لو، شریعت کے خلاف ماں کا حکم نہیں مانا جائے گا، نہیں مانا جائے گا۔ ماں کہے بیٹا جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا، ماں کی اس معاملے میں حکم کی تعمیل نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلا حق رب کا ہے، اس کے حبیب کا ہے، پھر ماں اور باپ کا ہے۔ فرمایا انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، وہ نماز ہے۔ شکر اس انداز میں کرنا ہے، پہلے رب کا شکر ہے، پھر ماں باپ کا شکر ہے۔ ہاتھ جہاں تک آپ کے بلند ہو سکتے ہیں بلند کریں اور دعا کریں، یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں دراز ہی عمر بالخیر عطا فرما، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ ان کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرما، اور جو آج کی اس مبارک نشست میں موجود ہے مولا، اگر ہم میں سے کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے یا کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، والدین مصطفیٰ کا صدقہ مولا اولاد کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور والدین کو اپنی اولاد سے راضی فرما دے۔ اگر آپ کے والدین دنیا میں نہیں تو قبرستان جا کر ان کی قبر پر فاتحہ پڑھا کریں، آپ ان کے لیے دعا کریں گے، رب آپ کے رزق میں برکت دے گا۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں، والدین مصطفیٰ کا صدقہ قیامت کے دن ہمارے والدین کو خاتون جنت کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائے، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔